کرام قدر سامعین، حاضرین باتمکین، عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے بڑا مقام اللہ رب العزت والجلال کا ہے۔ اللہ سے بڑی کوئی ہستی نہیں، اللہ سے بڑا کسی کا وجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد طبقہ انبیاء، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا مقام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوقات میں آپ حضرات انبیاء سے بڑا کسی کا مقام نہیں۔ حضرات انبیاء کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین کا مقام اور مرتبہ ہے، جیسا کہ ان کی فضیلت پر احادیث کے اندر دلیل موجود ہے۔ تابعین اور تبع تابعین اس کے بعد سے لے کر آج تک تقریباً 1400 سال ہجرت کے گزر چکے ہیں۔ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ایسے بزرگ ہستیوں کو پیدا فرماتے رہے ہیں کہ جو اس وقت کے بگڑے ہوئے حالات میں گویا رہبری کے فرائض انجام دیتے تھے اور ان خرابیوں، گمراہیوں اور فاسد چیزوں کو دور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، عادت اللہ ہے، سنت اللہ ہے کہ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک مجدد ضرور پیدا فرماتے ہیں۔ ان اللہ یبعث فی کل 100 سنۃ، اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے اندر ایک ایسی ہستی کو پیدا فرماتے ہیں کہ جو ہستی اس وقت کے حالات کے تناظر میں دین کی صحیح خدمت انجام دینے والی ہوتی ہے۔ انہی کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی دوست کے ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی ایک کو کہتے ہیں اور اولیاء کئی بزرگان دین کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ولی کے معنی دوست کے ہیں، جو اللہ کا دوست ہے، جو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار ہستی ہے، اسے، اس شخصیت کو، اس ذات عالی کو ولی کہا جاتا ہے اور اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے اور صحابہ کرام کے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی اس کو ہم نے مانا، اور اسی طریقے سے اولیاء اللہ کو گویا ان کا احترام، ان کا ادب کرنا بھی ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی دوست سے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اس حدیث قدسی کی روشنی میں اولیاء کرام سے دلی محبت کرنا
احترام کرنا، ان کی شان میں بے ادبی نہ کرنا ضروری ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کا ولی اور اولیاء اللہ ہوں گے ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اب یہ ایک مستقل موضوع ہے، کسی اور موقع پر اسے بیان کیا جائے گا کہ ولی کی پہچان کیا ہے اور اولیاء کی علامتیں کیا ہیں۔ یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، اس موقع پر بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تو ہم آج کے جمعے میں اس نیت سے یہاں جمع ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں کہ آج اولیاء کے امام، پیروں کے پیر، سلطان العارفین، قدوۃ السالکین، سید الاولیاء والمتقین، حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت طیبہ کے اوپر کچھ روشنی ڈال سکے۔ دعا فرمائیں کہ وقت بہت کم ہے اور حضرت کی شخصیت انتہائی پر اثر اور تاریخ کے اندر انتہائی تابناک اور روشن سیرت اور زندگی رکھتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی عبد القادر ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کا لقب محی الدین ہے۔ محی الدین کے معنی دین کو زندہ کرنے والا، اور آپ کا ایک لقب ہے شیخ الاسلام۔ حضرت شیخ کو شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد صاحب کا نام ابو صالح موسیٰ، بعض روایات میں ابو صالح عبداللہ ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کے والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کا نام فاطمہ ہے، مشہور ہے ام الخیر کے نام سے، ام الخیر کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت شیخ کے والدہ کی طرف سے جو نسب ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور آپ کے والد صاحب کی طرف سے جو نسب ہے یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ گویا آپ دونوں، والد اور والدہ دونوں طرف سے نجیب الطرفین ہیں، یعنی اعلیٰ نسب والے ہیں، اعلیٰ درجے کے سید ہیں آپ، اور اعلیٰ درجے کے نسب ان کے حامل ہیں آپ۔ اسی لیے آپ کو حسنی بھی کہا جاتا ہے اور حسینی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں نسل سے ہیں۔ آپ کی جو ولادت ہے یہ عراق یا ایران کے ایک جگہ ہے جس کا نام گیلان ہے۔ کیا نام ہے؟ گیلان۔ عربی زبان میں گاف نہیں آتا، عربی زبان میں یہ جو حرف ہے گاف وہ عربی میں نہیں آتا، تو جب نہیں آتا تو اس کو قریب کے حرف سے بدل دیا جاتا ہے۔ گاف سے قریب حرف جیم ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جیلانی۔ وہ ایک علاقے اور پیدائش کے مقام کی طرف منسوب ہے۔ گیلان ایک جگہ ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور اسی کو عربی زبان میں جیلان کہا جاتا ہے، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جیلانی کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ کی پیدائش 470 ہجری یا 471 ہجری میں ہوئی۔ آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑے ہوش کے ساتھ میرا ساتھ دینا پڑے گا، اور ذہن یہی رکھنا پڑے گا کہ 470 ہجری، دو روایتیں، 470 ہجری یا 471 ہجری، یہ کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1444 ہجری، 1444 یہ ہجری چل رہی ہے۔ تو 470 یا 71 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، اور آپ کی جو وفات ہے 561 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تقریباً آپ نے اس دنیا میں 90 یا 91 سال عمر پائی ہے۔ آپ نے اس دنیا میں 91 سال جو ہے عمر پائی ہے۔ کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں، ہسٹری کی کتابوں میں آپ کو بڑے عظمت کے ساتھ یاد کیا گیا ہے، آپ کے بڑے مقام کا ذکر کیا گیا ہے۔
آپ کے لیے ایک لقب کا استعمال کیا جاتا ہے پیران پیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولیوں کے ولی۔ پیران پیر کا مطلب پیروں کے پیر، یعنی ولیوں کے ولی آپ کو کہا جاتا ہے۔ اور واقعی اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی شخصیت بہت اونچی تھی اور آپ ولیوں کے ولی تھے۔ آپ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شیخ کبیر۔ عربی کتابوں میں آپ کو شیخ کبیر کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کے لیے ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے ولی بے نظیر۔ ولی اور بے نظیر، کوئی مثال نہیں، ایسی زبردست شخصیت ہے۔ آپ کے لیے ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے قطب ربانی۔ قطب ربانی، قطب بہت بڑی ہستی ہوتی ہے کائنات اور دنیا کے اندر، قطب ربانی کہا جاتا ہے۔ آپ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غوث سمدانی۔ آپ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے محبوب سبحانی۔ سبحانی یعنی اللہ کے قریب ترین محبوب اور پسندیدہ ہستی۔ آپ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے امام الاولیاء، یعنی اولیاء کے امام۔ آپ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سلطان العارفین، یعنی عارف اہل معرفت کے بادشاہ آپ تھے حضرت شیخ۔ آپ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سید الاولیاء، اور آپ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کتابوں میں امام الحنابلہ، کیونکہ حضرت شیخ مسلک احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق آپ فتوے دیا کرتے تھے اور مسائل بتاتے تھے، اسی لیے آپ مسلکن گویا حنبلی تھے، اور مسائل وغیرہ میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے عالم اور بڑے شخصیت جیسے ابن قدامہ ہیں اور ابن مغنی ہیں، صاحب مغنی ہیں، جیسے وہ بڑے امام ہیں اس میں مسلک حنابلہ میں، آپ کو بھی اس کے اندر بہت بڑا امام مانا جاتا ہے، اسی لیے امام الحنابلہ کہا جاتا ہے۔ آپ کتابوں کے اندر جب پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کتابوں کے اندر آپ کی پیدائش گویا رمضان کے مہینے میں ہوئی، اور رمضان کے مہینے میں جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ایک چاند کے دکھنے یا نہ دکھنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ چاند کے دکھنے نہ دکھنے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ اب کبھی کبھی اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ رات کی 11، 12، 1 بجے تک بھی کبھی کبھی کنفیوز ہوتے ہیں چاند دکھا یا نہیں دکھا، ارے رمضان شروع ہوا یا نہیں ہوا۔ اس زمانے میں جب چاند نہیں دکھتا تھا اور وہ رات گزر جاتی اور دوسرا دن ہوتا، اب لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ پوچھا جاتا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی ولادت ہوئی ہے، ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ اگر آپ نے دن کے ٹائم پر دودھ نہیں پیا ہے سمجھو کہ رمضان شروع ہو گیا، سمجھو کہ رمضان شروع ہو گیا۔ گویا یہ علامت تھی، اور آپ کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ رمضان میں صبح سے شام تک دودھ نہیں پیتے تھے۔ بچپن کے اندر آپ کی یہ کیفیت ذکر کی گئی ہے، گویا جیسے عام آدمی روزے سے ہوتا ہے۔ ایک اللہ رب العزت کی وہ عنایت تھی حضرت شیخ کے اوپر کہ انہیں دیکھ کر لوگ یہ پہچان لیتے کہ ہاں آج رمضان نہیں ہوگا۔ بعد میں پتہ چلتا کہ واقعتاً کل چاند دکھ چکا ہے، کل واقعتاً، اور آج رمضان کا پہلا دن ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح ہیں۔ حضرت ابو صالح کے بارے میں ایک بڑی مشہور واقعہ ہے۔ اب میں واقعات بیان کروں گا تو وقت یوں ہی نکل جائے گا، اور پھر 25 کے بعد 1 منٹ یا 2 منٹ کا اضافہ ساتھیوں کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے کہ بھئی وقت ہو گیا، اور پھر جو ہے آگے بات بڑھانا مناسب نہیں ہوتا۔ لیکن میں اشارہ ضرور کروں گا کہ آپ کے والد حضرت ابو صالح عبداللہ یا ابو صالح موسیٰ کہ وہ بھی انتہائی اللہ والے اور انتہائی والد اور والدہ جب اعلیٰ درجے کے ہوں گے، اولاد حضرت شیخ کی طرح دنیا کے اندر وجود پذیر ہوتی ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو صالح
بالکل جوانی میں، ابھی آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ کے والد کا بھی نکاح نہیں ہوا، ایک نہر کے پاس سے، دریا کے پاس سے سفر میں گزر رہے تھے، سخت بھوک لگی ہوئی تھی، کھانے کے لیے کچھ قریب میں نہیں تھا، انتہائی بھوک کے عالم میں وضو کے لیے آپ دریا اور نہر کے کنارے وضو کرنے لگے تو ایک بہتا ہوا سیب آیا۔ آپ نے جب اسے دیکھا تو شدت بھوک کے اندر آپ نے اس سیب کو اللہ کی نعمت سمجھا اور پھر وہ سیب کھانے لگے، اور جب آدھا کھایا یا مکمل کھا لیا، خیال آیا یہ سیب تو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اس کے مالک کون ہے؟ یہ خیال کر کے آپ کو فکر ہوئی، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا تھا، ہم اور آپ تو اندازہ لگا ہی نہیں سکتے اللہ کے ڈر کا، اللہ کا ڈر اتنا تھا، میں کہتا ہوں اللہ کا ڈر اتنا تھا حضرت شیخ کے والد کے دل کے اندر، تلاش میں نکل گئے، وہ سیب کھا لیا تھا، اب دریا کے نہر کے کنارے کنارے چلتے 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 ایک باغیچے کے پاس پہنچے، دیکھا اس باغیچے کا ایک کنارہ، ایک ٹہنی گویا کہ ایک باغ کے ایک ٹہنی گویا کہ دریا کی طرف جھکی ہوئی ہے اور اس پر سیب لگے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ نے کہا ہو نہ ہو اسی باغ کے درخت سے یہ سیب ٹوٹ کر دریا اور نہر کے اندر گرا اور میرے پاس پہنچا۔ گئے اندر گئے، پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ باغ وقت کے سب سے بڑے اللہ والے بزرگ ہستی حضرت عبداللہ اصمعی کا ہے، حضرت عبداللہ اصمعی کا ہے۔ جب باغ کے اندر گئے، عبداللہ اصمعی سے ملاقات کیا اور کہا کہ میں مسافر ہوں، میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ جا رہا تھا، سخت بھوک کی حالت میں ایک سیب آپ کے باغ کا ٹوٹا ہوا میرے سامنے سے گزرا، میں نے کھا لیا، بعد میں خیال آیا کہ میں نے وہ سیب بغیر مالک کی اجازت کے کھا لیا، مجھے یہ خیال آیا کہ میں آ کر آپ سے معافی مانگوں یا پھر یہ کہ اس سیب کی قیمت ادا کر دوں۔ عبداللہ اصمعی جو بڑی شخصیت تھی اللہ والی، انہوں نے دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اے نوجوان، تم نے ہماری اجازت کے بغیر باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، اس کی معافی کے لیے تمہیں ہمارے باغ کے اندر 10 یا 12 سال، دو روایتیں، 10 یا 12 سال تمہیں ہمارے باغ کے اندر کام کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم تمہیں معاف کریں گے۔ یہ پہلی شرط ہے، دوسری شرط اور ایک ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ حضرت ابو صالح کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ وہ قیامت کے مواخذے سے، اللہ کے سامنے حساب کے مواخذے سے بچنے کے لیے آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ کے باغ کے اندر میں خدمت کروں گا۔ مورخین کہتے ہیں 10 سال یا 12 سال آپ نے، حضرت ابو صالح نے آپ ان کے باغیچے کے اندر خدمت کرتے رہے اور مورخین نے لکھا اس 10 اور 12 سال کی عرصے کے اندر کوئی دوسرا سیب آپ نے نہیں کھایا، اس باغ کا کوئی اور سیب نہیں کھایا۔ ایک مرتبہ عبداللہ اصمعی آئے اور کہنے لگے جاؤ کوئی اچھا سا سیب لاؤ، ہم کھائیں گے۔ آپ گئے اور جا کر ایک سیب اٹھا کر لایا، عبداللہ اصمعی کو دیا۔ عبداللہ اصمعی نے اس سیب کو کھایا تو کہا یہ تو بڑا پھیکا ہے، یہ تو بڑا پھیکا ہے، تم کیسا سیب لے کے آئے اور تم کیا کر رہے ہو باغ کے اندر؟ تمہیں 10 سال ہو گئے باغ کے اندر کام کرتے ہوئے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ کون سا سیب میٹھا ہوتا ہے اور کون سا پھیکا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا، حضرت شیخ کے والد صاحب نے کہا کہ ہاں 10 سال ہو گئے، ایک سیب کھایا تھا کہ جس سیب کے کھانے کی سزا میں 10-12 سال تک اس باغیچے کے اندر کام کر رہا ہوں، مجھے دوسرا کوئی سیب 12 سال تک کھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس باغیچے کے اندر کام کرتے رہے اور مجال کیا کہ ایک اور سیب کھاتے، اور جب 12 سال کی مدت ہو گئی، حضرت عبداللہ اصمعی نے کہا ایک شرط تم نے پوری کر دیا ہے، اب دوسری شرط سن لو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میری ایک لڑکی ہے، اس سے نکاح کرنا ہے، اگر تم اس سے نکاح کرو گے میں تمہیں معاف کروں گا، اگر تم نکاح نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، قیامت کے دن تمہیں اس سیب کے بارے میں پوچھوں گا، اس سیب کے بارے میں پوچھوں گا، تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ حضرت ابو صالح تڑپ گئے، مچل گئے، اللہ کا ڈر، اندازہ لگائیے ایک سیب کھا کر وہ اتنے بے چین ہیں۔ آج ہم اللہ معاف کرے حرام، ناجائز، غصب، لوٹ، زیادتی، دھوکہ، جی
اور حلال حرام کی تمیز کے بغیر کتنا ہضم کر جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک سیب، وہ بھی شرعی مسئلہ اگر دیکھیں، اس سیب پر بھی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ وہ بہتا ہوا آیا، یہ جا کر نہیں توڑے بلکہ وہ بہتا ہوا آیا۔ اب اس کا اندازہ لگائیے، اور آج ہمارے امت مسلمہ کے حالات کا اندازہ لگائیے کہ آج کیا صورتحال ہو گئی ہے۔ آج بھائی بہن کا مال وراثت میں ہڑپ کر رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا مال ہڑپ کر رہا ہے۔ جی یہ عجیب و غریب تقویٰ تھا حضرت شیخ کے والد صاحب کے دل کے اندر۔ کہنے لگے عبداللہ اسماعی کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا، اور پھر کہا میری لڑکی وہ کہ جو آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں اور پیروں سے معذور ہے، وہ بالکل معذور لڑکی ہے، تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم اور آپ ہوتے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اچھی خاصی صحیح سالم لڑکی کے اندر ہزار عیب نکاح کے وقت نکالے جاتے ہیں، اچھی خاصی بھلی لڑکی کے اوپر ہزاروں عیب نکالے جاتے ہیں، اور یہاں عبداللہ اسماعی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نکاح کرنا پڑے گا تب جا کر میں تمہیں معاف کروں گا۔ ابو صالح نے دل میں کہا یہ دنیا کے اندر جھیل لوں گا، لیکن آخرت میں اس سیب کے مواخذہ جب اللہ کے سامنے ہوگا اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، اور منظور ہے، قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اور نکاح ہونے کے بعد آپ جب اپنے کمرے کے اندر تشریف لے گئے جہاں پہ اہلیہ محترمہ تھی، دیکھا ایک حسین خوبصورت ایک نیک عورت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اچھی خاصی آنکھ ہاتھ پیر سب صحیح سالم ہے۔ واپس اپنی آنکھیں بند کر کے واپس پلٹ آئے اور عبداللہ اسماعی کے پاس آ کر عرض کرنے لگے شاید کہ آپ نے مجھے غلط کمرے میں بھیج دیا، شاید کہ آپ نے مجھے غلط کمرے میں بھیج دیا، وہاں تو کوئی اندھی لڑکی نہیں، وہاں تو کوئی لنگڑی لڑکی نہیں، وہاں تو کوئی بہری اور کوئی گونگی لڑکی نہیں ہے، وہاں تو ایک اچھی خاصی شریف خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ عبداللہ اسماعی نے کہا ابو صالح وہی تمہاری بیوی ہے، اور میں نے جو یہ کہا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ آنکھوں سے اندھی ہے میں نے اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی لنگڑی ہے، میں نے اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی کسی غیر مرد کی طرف چل کے نہیں گئی، اور میں نے کہا کہ میری بیٹی گونگی ہے، وہ اس لیے کہا کہ میرے بیٹی نے آج تک اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالی۔ سبحان اللہ، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، ہاتھ اور پیر سے معذور کہا، لیکن ساتھ میں جب حضرت عبداللہ اسماعی نے یہ کہا، حضرت ابو صالح موسیٰ نے اسے قبول کیا۔ آپ اندازہ لگائیے، باپ ایسا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد ایسے، حضرت ابو صالح موسیٰ یا ابو صالح عبداللہ کہ ایک سیب کے بارے میں اپنے ایک بھائی سے معافی مانگنے کے لیے 10-12 سال اس کی خدمت کرتے رہے، اور اسی معافی کے سلسلے میں انہی کی بیٹی سے کہ جن کی ان کے سامنے وضاحت کی گئی کہ لنگڑی لولی فلاں فلاں، لیکن ایک آپ نے قبول کر لیا۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم حضرت شیخ کو اب اللہ کا ولی مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور دل سے ادب احترام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی حرام لقمے سے بچنا ہے، ہمیں بھی حرام لقمے سے بچنا ہے، ہمیں بھی حرام دیکھنے سے بچنا ہے، ہمیں بھی حرام سننے سے بچنا ہے، ہمیں بھی حرام پکڑنے سے بچنا ہے، ہمیں بھی حرام سوچنے سے بچنا ہے، ہمیں بھی احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والدین کریمین نجیب الطرفین، اللہ اکبر کبیرہ، ایسی ہستیوں کے بطن سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر اولیاء کے امام ہونے کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے، ہماری اولاد نیک نہیں بنتی، ہمارے اولاد نیک نہیں بنتی، غلط صحبتوں میں ہے اور غلط چیزوں میں پڑ گئی ہے۔ والدین جب نیک ہوں گے اولاد بھی نیک بنیں گے، والدین کے دلوں میں جب تقویٰ ہوگا اولاد کے اندر وہ تقویٰ منتقل ہوگا، والدین کی اچھی عادتیں
اولاد کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ والدین کے اگر گناہ کرتے ہوئے، والدین اگر فجر کی نماز چھوڑتے ہوئے یہ سمجھیں گے اے میرے اولاد تہجد گزار بنے، کیسے بنے گا؟ والدین اگر فلم دیکھتے ہوئے، غلط کاموں میں شراب پیتے ہوئے اگر یہ خیال کریں گے میں اپنے بچے کو وقت کا امام بناؤں، وقت کا اللہ والا بناؤں، وقت کا قطب بناؤں، وقت کا ابدال بناؤں، وقت کی بڑی ہستی بناؤں، کیسے ہوگا؟ کہ یہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت شیخ کے والدین کریمین اتنی اعلیٰ درجے کی ہستیاں، اسی لیے کہا گیا آپ کے والدہ کا نام فاطمہ اور آپ کو ام الخیر کے نام سے گویا کہ پکارا جاتا ہے۔ اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی اور پھر اس کے بعد میں ابتدائی دنوں میں والد کا انتقال ہو گیا اور والدہ کی پرورش میں آپ رہنے لگے اور شروع میں انتہائی غربت کی زندگی گزارتے تھے، اور جب آپ 18 سال کی عمر کو پہنچے، 18 سال کی عمر میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دل کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوا، ایک آرزو پیدا ہوئی کہ میں بغداد جا کر علم حاصل کروں گا، میں بغداد کا سفر کر کے علم حاصل کروں گا۔ اپنے والدہ کے سامنے عرض کیا امی جان مجھے اجازت دیجئے، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے پہلے منع کیا اور پھر دل گھٹ کر کے کہا کہ جا میں تجھے اللہ کے راستے کے لیے بھیج رہی ہوں، یہ کہا اور بے شمار نصیحتیں فرمائی۔ آپ کی والدہ ام الخیر نے، فاطمہ نے رضی اللہ عنہا نے بے شمار نصیحتیں فرمائی۔ جیسا بیٹا جب سفر پر نکلتا ہے ماں باپ کا دل پسیج جاتا ہے، انہیں نصیحت کرتے ہیں بیٹا دیکھ کے جانا، بیٹے وہاں نہیں جانا، یہاں جانا، ایسے رہنا، یہ کرنا، فلاں اجنبیوں سے ملاقات نہیں کرنا۔ آپ کی والدہ، آپ 18 سال میں اور بغداد کے سفر پہ نکل رہے ہیں، والدہ نے کہا جہاں اور نصیحتیں فرمائی وہاں ایک نصیحت یہ فرمائی کہ بیٹا کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، کچھ بھی ہو جائے تم جھوٹ نہیں بولے گے۔ حضرت شیخ نے کہا امی جان آپ کی نصیحت میں گرا باندھتا ہوں، میں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ کہا۔ اور اس کے بعد آپ سفر پر نکلے۔ جب سفر پر جا رہے تھے، جیسے والدین سفر خرچ دیتے ہیں، آج کل تو اے ٹی ایم ہے، اس زمانے میں اے ٹی ایم اکاؤنٹ کا کوئی سسٹم نہیں تھا، تو کپڑے کے استر کے اندر آپ کی والدہ نے 40 دینار چھپا دیے کہ بیٹے بغداد جب جانا تو یہ 40 دینار اپنے سفر کے خرچ کے طور پر رکھ لینا، یہ کہا آپ کو بھیج دیا۔ 18 سال کی عمر میں نکل رہے ہیں، ایک بڑے قافلے کے ساتھ نکل گئے، اور جب جنگل میں ایک مقام ہے ہمدان، ایک شہر ہے ہمدان، یہ ہمدان سے آگے بڑھے بغداد کی طرف جاتے ہوئے، جب ہمدان چھوڑ کر آگے بڑھے ایک بڑے قافلے کے اوپر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، اور ہتھیار دکھا کر پورے قافلے والوں کے پاس سے جتنا کچھ مال تھا، سامان تھا، جی جو قیمتی چیز تھی، زیور، سب کچھ لے لیا، اور لینے کے بعد کہا کہ جاتے جاتے ایک ڈاکو نے دیکھا کہ 18 سال کا ایک لڑکا یہاں کھڑا ہوا ہے، پوچھا کہ کیا ہے تمہارے پاس، نکالو، کیا ہے آپ کے پاس، کیا ہے نکالو۔ حضرت شیخ نے جب اس کی بات سنی اور محسوس کیا کہ جواب دینا ضروری ہے، کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہیں، میرے پاس 40 دینار ہے۔ وہ ڈاکو سمجھا کہ یہ بچہ ایسے ہی بول رہا ہے، کون بتائے گا کہ بھئی چور پوچھ رہا ہے کہ بھئی کیا ہے تو کون بتائے گا، یہ سمجھ کر آگے بڑھ گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے بھی ہتھیار دکھا کر پوچھا کہ بتاؤ کیا ہے تمہارے پاس، کہنے لگے میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار دور بیٹھا ہوا تھا، یہ 2 ڈاکو گئے اور اس سردار سے بتایا کہ ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس 40 دینار ہے، ہمیں تعجب ہوا، ہم آپ کے پاس آ کر بتا رہے ہیں۔ اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا جاؤ اس بچے کو پکڑ کے لاؤ۔ حضرت شیخ کو گویا کہ ان ڈاکوؤں نے اس سردار کے پاس لے گئے اور کہنے لگے کہ بیٹے تمہارے پاس کیا ہے، کہا کہ 40 دینار ہیں، اور ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہاں ہیں، کہنے لگے میرے کپڑے کے استر میں ہے، میرے کپڑے کے استر میں یوں کہا، اور ڈاکوؤں کے سردار آگے بڑھا اور کپڑے کے استر کو یوں دیکھنے لگا، دیکھا واقعی دینار لگ رہے ہیں،
اور جب اس کو پلٹا اور استر کھدیڑا اس کے اندر سے 40 دینار نکلے۔ ڈاکو حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا کہ آج تک جتنی ڈکیتی کیا کوئی بچہ، کوئی ماں کا بیٹا آج تک ایسا نہیں ملا جو اپنے پاس ہونے والے مال کو بتائے، لیکن تم نے بتا دیا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس کیا ہے، اگر میں یہ کہتا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہو جاتا، اور میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ عبد القادر زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا، عبد القادر زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ میرے والدہ سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے آج جب تم لوگوں نے مجھ سے پوچھا میں نے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، اور بلکہ بتا دیا کہ میرے پاس یہ مال ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بلند ترین کرامتوں میں ایک کرامت یہ تھی کہ زبان سے بات نکلتی تھی اور دل پر اثر کرتی تھی، زبان سے بات نکلتی تھی اور دل پر اثر کرتی تھی۔ جیسے ہی ڈاکوؤں کے سردار نے سنا کہ یہ بچہ اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتا، اس ڈاکوؤں کے سردار نے کہا ہائے افسوس، ہائے افسوس، آج ایک بچہ مجھے سبق سکھا گیا کہ یہ آج اپنے ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑتا، اور آج ایک لمبے زمانے تک ہم اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے آئے ہیں۔ یہ کہا سارے دینار اور سارا سامان بکھیر دیا اور گر گیا قدموں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے، کہنے لگا آج مجھے معاف کر دیجئے اور میں آج کے بعد سے ڈاکہ زنی سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ پہلی وہ بڑی عظیم الشان کرامت تھی جو حضرت شیخ کے ہاتھوں کے اوپر ایک ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کیا، اور جب ڈاکو کے سردار نے توبہ کیا دوسرے لوگوں نے دیکھا اور دوسرے ڈاکوؤں نے دیکھا، کہا اے ڈاکوؤں کے سردار گناہ کے اندر تیرے ساتھ ہم شریک تھے، آج تو توبہ کیا ہے ہم بھی توبہ کرتے ہیں، عبد القادر ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ پر توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں۔ یہ کہا اور سارے ڈاکو مشرف اسلام ہو گئے اور گویا اپنے گناہوں سے انہوں نے معافی مانگی۔ صحیح کہا ہے شاعر نے، جس نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوستو اور بزرگوں، یہ مختصر حالات ہیں جو مختصر وقت کے اندر عرض کیے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حضرت کے سلسلے کو مزید آگے ایک جمعہ اور بیان کرنا پڑے گا تاکہ ساری باتیں، آپ کی تعلیمات اور آپ کی ارشادات بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ آئندہ جمعہ 30 دسمبر کا ہے، آئندہ جمعہ 30 دسمبر کا ہے۔ آئندہ جمعے میں عنوان ہوگا نیا سال مسلمان کیا کریں کیا نہ کریں، یہ عنوان آئندہ جمعہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد والا جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ توفیق دیں گے حضرت شیخ کے تعلیمات اور مابقیہ سیرت کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔